औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फॉर्म यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका मेज़बान शबीर गिलानी। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का ये मौजू इंतहाई दिलचस्प, मालूमाती और वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर औलिया इकराम और मशाइख़ इज़ाम और अहले बैत अतहार के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज भी औलिया इकराम के हवाले से जो रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं या बैठकें होती हैं या दरगाहें या खानकाहें हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर में एक पहाड़ी सिलसिला होता है, उन पहाड़ी सिलसिलों के नाम के साथ पीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसी चोटियाँ या पहाड़ियाँ जिनके नामों के साथ लफ्ज़ पीर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अगर ज़िक्र किया जाए पीर पंजाल का, तो पीर पंजाल मकबूजा कश्मीर पुंछ का मशहूर पहाड़ी सिलसिला है। पुंछ से वादी कश्मीर में दाखिल होने के लिए यही रास्ता अख्तियार किया जाता है। वादी की तरफ जाते हुए चढ़ाई ख़त्म होने पर रास्ता के बाएं जानब एक वली कामिल हज़रत सैयद जुम्मा शाह अल मारूफ पीर पंजाल का सदियों पुराना मज़ार मुक़द्दस है। मकामी लोग इनको पीर पंजाल कहते हैं। इन्हीं की निस्बत से इस पूरे पहाड़ी सिलसिला को पीर पंजाल कहते हैं। पीर पंजाल मुहर्रिखीन, जगराफिया दान, अहले तसव्वुफ़, शोरा और उर्दू अदब के हज़रात अहले कलम का हमेशा से मौजू रहा है। उसके बाद अगर हम जिक्र करें पीर कांठी का, इसी पहाड़ी सिलसिला में आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की बुलंद तरीन चोटी है। इस पहाड़ी सिलसिला को पीर कंठी कहते हैं। यह जगह इंतहाई बुलंदी पर है। पहाड़ी की चोटी पर हज़रत पीर कंठी सरकार का मज़ार मुक़द्दस है, जो पाक आर्मी के कंट्रोल में है। इसके अलावा तौली पीर जो है, इसको कोई मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्होंने रियासत पुंछ अली सोजल की पहाड़ी को अपना मस्कन बनाया और बाद लोगों का ये भी कहना है कि अमीर कबीर सैयद अली हमदानी जब अपने तबलीगी दौरे पे यहाँ आए तो इस जगह पर उन्होंने कुछ अरसा क़याम भी किया। ये पहाड़ी उन्हीं बुज़ुर्गों के नाम से मंसूब है। ये नाम सदियों से मशहूर है। पहाड़ी की चोटी पर ज़ियारत है। ये पूरा इलाका इंतहाई खूबसूरत और सियाती मकाम है। सियाह अंदरूने पाकिस्तान और कश्मीर के दीगर हिस्सों से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तौली पीर को शाह हमदान की बैठक भी कहते हैं, लेकिन ये दुरुस्त है या नहीं है, बाज़ लोग बहरहाल कहते हैं इसको, इसलिए कि बाज़ इसको नहीं मानते, इसलिए कि उनकी गुज़रगाह हमेशा शुमाली इलाका जात से कश्मीर में रही है। आगे अगर जिक्र किया जाए नांगा पीर का, तो नांगा पीर ज़िला बाग की जनूबी पहाड़ी सिलसिला में बुलंद तरीन चोटी है। यह जगह ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में है। दाएं बाएं जंगल है, जबकि पहाड़ी की चोटी सरसब्ज़ व शादाब है। चोटी पर एक वली कामिल नांगा पीर का मज़ार मुक़द्दस है और इन्हीं की निस्बत से इस पूरे पहाड़ी सिलसिला को नांगा पीर कहते हैं। तहरीक आज़ादी 1947 में इस जगह को बड़ी अहमियत हासिल है। उसके अलावा पीर चनासी, जो ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में बड़ी मशहूर जगह है, जहाँ दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाते हैं। पीर चनासी एक बुलंद पहाड़ी है। ये पूरा इलाका इसी नाम से मशहूर है। पीर चनासी मुज़फ़्फ़राबाद और वादी लीपा के दरमियान वाक़या है। पहाड़ी की बुलंद तरीन चोटी पर हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बहारी अल मारूफ पीर चनासी का मज़ार मुबारक है। ये नाम सदियों से मशहूर है। नहायत खूबसूरत और सियाती मकाम है। मज़ार मुक़द्दस महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम है। इसके अलावा नेज़ा पीर ज़िला हवेली में शर्की पहाड़ी सिलसिला में बुलंद पहाड़ी है, जिसे नेज़ा पीर कहा जाता है। ये इलाका पाक आर्मी के कंट्रोल में है। पहाड़ी जो बुलंद पहाड़ी पर नेज़ा पीर का मज़ार मरजा खलाइक है। इस पूरे पहाड़ी सिलसिला को नेज़ा पीर कहते हैं। उसके अलावा एक और मशहूर जगह जिसे दरा हाजी पीर कहते हैं। दरा हाजी पीर ज़िला हवेली में मशहूर जगह है। सूफ़ी बुज़ुर्ग जो सदियों पहले यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका मज़ार मुक़द्दस
ہے اس پورے علاقے کو ان کی نسبت سے درہ حاجی پیر کہتے ہیں۔ پروفیسر ریاض اصغر ملوٹی لکھتے ہیں، پیر پنجال کے حوالوں سے وضاحت کرنی ہے۔ پنڈت کلہن نے اپنی مشہور کتاب قدیم ترین جغرافیہ جموں و کشمیر میں بڑی دلچسپ تاریخ لکھی ہے۔ اس کتاب میں مسٹر ڈرائیو انگریز مورخ کی کتاب جموں کے حوالے سے پیر پنجال کی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ پیر سے مراد بوڑھا بزرگ کے ہیں۔ اس طرح کے بزرگ یعنی فقیر ان مختلف بلند ترین چوٹیوں پر رہتے تھے جن کے وہاں رہنے یا وفات کے بعد ان کی قبروں کی وجہ سے ایسی چوٹیوں کے نام کے ساتھ لفظ پیر استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، پیر پنجال میں درہ حاجی پیر اہم درہ ہے۔ مسٹر برنیئر انگریز مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں جب اس درے کے قریب سے گزرا تو میں نے درے کے قریب ایک بوڑھے شخص کو بیٹھے دیکھا جو فقیر قسم کا تھا۔ لوگوں نے اس فقیر سے بہت سے معجزات کا بتایا، مثلاً یہ کہ اس فقیر میں روحانی طاقت تھی۔ یہ فقیر بعض اوقات جلال میں عجیب و غریب گرج کی خوفناک آوازیں نکالتا تھا جس کے فوراً بعد آندھی، طوفان اور بارش اور اولے گرنے شروع ہو جاتے تھے۔ برنیئر انگریز مورخ نے اس فقیر سے منسوب درہ حاجی پیر کا ذکر کیا ہے۔ انگریز مورخ مسٹر ڈرائیو لکھتا ہے کہ پیر پنجال کے اس پہاڑی سلسلہ میں چوٹیوں پر روحیں اور مافوق الفطرت وجود رہتے ہیں یا پھر دیوتا اور بھوت رہتے ہیں۔ پیر پنجال سے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ قدیم دور میں کشمیر میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کے 5 بیٹے تھے۔ ان بزرگ کے یہ 5 بیٹے ولی اللہ بھی تھے۔ والد نے 5 کو مختلف بلند ترین پہاڑوں پر جا کر ریاضت یعنی چلہ کشی کا حکم دیا۔ 5 نے حکم کی تعمیل کی اور طویل عرصہ تک مختلف پہاڑوں پر یہ اللہ کے ولی اللہ اللہ کرتے رہے۔ انہی 5 اولیاء کرام کے باعث اس پہاڑی سلسلہ کا نام پیر پنجال ہوا۔ پیر پنجال فارسی لفظ ہے۔ قدیم دور سے اس علاقے میں زبان فارسی تھی۔ پیر کے معنی بوڑھا، پنج کے معنی 5 اور آل کے معنی اولاد کے ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ 5 ولی جن پہاڑوں پر چلہ کشی کرتے رہے ان میں حاجی پیر، تولی پیر، پیر کنٹھی، سر پیر، نانگا پیر، پیر ہنسی مار، پیر فاضل، پیر کلنجر، پیر چناسی، نیزہ پیر، پیر نور گلی اور پیر چہلا کے مشہور پہاڑ شامل ہیں۔ اچھا، یہ پہاڑ 7000 فٹ بلندی تک ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پیر پنجال کے اس پہاڑی سلسلہ میں 16 ایسے پہاڑ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ لفظ پیر استعمال ہوتا ہے۔ یہ بزرگ کس جگہ کے رہنے والے یا ان کا نام کیا تھا، تحقیق طلب ہے۔ بہت کم ہمارے مورخ ہیں جنہوں نے پیر پنجال پر کچھ لکھا ہے، البتہ غیر ملکی اور غیر مسلم مورخوں جن میں مسٹر ڈرائیو، مسٹر برنیئر، مسٹر سٹائن، پنڈت کلہن، البیرونی اور ابو الفضل نے اپنی کتب اور سفر ناموں میں دلچسپ اور تفصیل سے لکھا ہے۔ کشمیری عوام اپنی مخصوص عادات کی وجہ سے تمام دنیا میں منفرد قوم ہیں۔ پیر پرستی کشمیریوں کی گتھی میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ کوئی بھی کام خود کرنے کے بجائے اسے اپنے پیروں کی دعا اور برکت سے کرنے کے قائل ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے کرانے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ پیر کا زندہ ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ وفات شدہ پیر کو زندہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسے زیادہ بااختیار سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے کام آنا پیروں کے فرائض میں داخل ہے۔ اسی لیے شاید ہی کوئی کشمیری ایسا ہو جس کا کوئی پیر نہ ہو۔ اسی لحاظ سے ہر پیر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرید ہوتے ہیں جو ان کے ہر حکم کی بجا آوری کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ کوئی کشمیری اپنے پیروں کا ارادت مند نہ بھی ہو، اسے ان کی خاطر مدارت تو ہر صورت کرنا ہوتی ہے۔
پیر پنجال کے نام سے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کشمیریوں کے نزدیک ایک بااختیار وجود ہے، یا پھر اس کے مجوزہ اختیارات کو مانتے ہوئے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ کشمیری اس کی خوشی سے مسرت اور اس کی ناراضگی سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس کی دونوں کیفیتوں کے سبب اس کے اختیارات کے استعمال کی کہانیاں صدیوں سے کشمیریوں میں سنی سنائی جاتی رہی ہیں۔ اگرچہ شمس کاشمیری نے اپنی مذکورہ کتاب میں بہت ساری باتیں خلاف واقعہ اور مبالغہ آمیز لکھی ہیں، جس پر تبصرہ کی یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اہل کشمیر صوفیاء اولیاء سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ ان کے کلچر، ثقافت اور تہذیب کا انمٹ حصہ بن چکی ہے۔ اگر ہم اختصار کے ساتھ ان پہاڑی سلسلوں میں جو کشمیر میں موجود ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو اولیاء کاملین کا مسکن رہے ہیں اور تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی، مذہبی اور دفاعی لحاظ سے پاکستان اور بھارت میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، صدیوں سے ان صوفیاء کے اسماء گرامی سے منسوب ہیں اور صدیوں بعد بھی ان کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم ہندو بھی خصوصاً باؤنڈری لائن پر واقع مزارات کی دیکھ بھال ہندوستان کے سپاہی تک بھی کر رہے ہیں۔ خوشی سے نہیں بلکہ اپنی مجبوری کے باعث یہ قصہ کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے جو کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ان صوفیاء نے اپنے انمٹ نقوش نہ صرف خطہ کشمیر میں باقی چھوڑے بلکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت و محبت باقی رکھی، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا۔ یہ چند ایک جگہوں کا اور پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اگر غور کریں تو آزاد کشمیر اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ ایسی جگہیں موجود ہیں جو ان اولیاء کرام کی نسبت کے باعث مشہور ہیں۔ سامعین کرام کی دلچسپی کے لیے یہاں کشمیر میں تصوف کی جو اصطلاحیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو اولیاء کرام کے لیے یہاں پر اس علاقے میں مثلا مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں صوفیاء کے متعلق جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں ان کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں جا کے ہمیں اپنی آراء سے بھی نوازیں۔